اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن بہت اچھے گزر رہے ہوں گے، سردیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا کنجنکشن کے موضوع پر دوسرا ٹاپک ہے۔ یہ اس لیے آج دوسرا لیکچر میں دے رہا ہوں کیونکہ یہ باقاعدہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، یہ کوئی اضافی ٹاپک نہیں پڑھا رہا آپ کو۔ آج پچھلے لیکچر میں نے آپ کو سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کا تعارف کرا دیا تھا اور کچھ ان کی کیٹیگریز بتا دی تھیں۔ اب پڑھنے لگے ہیں ہم کامن ایرر ان دا یوز آف کنجنکشن، کنجنکشن کے استعمال میں ہونے والی عام غلطیاں اور پھر ان کا ادراک۔ دیکھیں پہلا سٹیپ جو ہے کامن ایرر ان دا یوز آف کنجنکشنز، تو اس میں پہلا یہ رول لکھ لیں، ٹو لنک ٹو کلازز، جب آپ نے دو کلازز کو لنک کرنا ہے کنجنکشن کی مدد سے، یو شوڈ یوز جسٹ ون کنجنکشن، جسٹ ایک کنجنکشن کا استعمال کرنا ہے، دو کنجنکشن کا استعمال غلط ہوگا۔ اس کی ایگزامپل ہے، if a country has no natural resources، if a country has no natural resources، کاما لگائیں گے۔ یہاں پہ اکثر اوقات سپوکن میں دین کا استعمال کر دیا جاتا ہے، یعنی if a country has no natural resources then it has to rely on imports، یہ دین کا استعمال غلط ہوگا، یعنی ایک کنجنکشن ایک سینٹینس کے اندر آئے گی، if لگ گیا تو دین اب نہیں آئے گا، یہاں پہ کاما لگے گا۔ اور اگر یہ کلاز الٹی ہو جاتی ہے، فرض کریں یوں کہتا ہے اٹ ہیز ٹو ریلائی آن امپورٹس if a country has no natural resources، یعنی if کلاز اگر بعد میں آ گئی اور جو انڈیپینڈنٹ کلاز ہے وہ پہلے آ گئی تو پھر کوئی کامے کا استعمال نہیں ہوگا، پھر کامے والی جگہ پہ if آ جائے گا، یعنی it has to rely on imports if a country has no natural resources۔ اگر if کلاز پہلے آتی ہے تو پھر درمیان میں کاما لگے گا، if a country has no natural resources کاما it has to rely on imports۔ اس کے بعد بیٹے نیکسٹ رول ہے کامن ایرر ان دا یوز آف کنجنکشن میں، کہتے ہیں کہ یوز a complete clause after subordinating conjunction، سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کے بعد آپ نے کمپلیٹ کلاز لگانی ہے، اور پریپوزیشن کے بعد آپ نے کوئی فریز لگانا ہے، کوئی ورڈ لگانا ہے، پریپوزیشن کے بعد آپ نے کوئی کلاز نہیں لگانی۔ اس کی ایگزامپل دیکھ لیں ذرا، کہتا ہے وی ور اسٹل اینگری، وی ور اسٹل اینگری ڈسپائٹ ہز اپالوجی، ڈسپائٹ پریپوزیشن ہے، ڈسپائٹ کے بعد ہم نے کوئی کلاز نہیں لگائی، جسٹ ہز اپالوجی ہم نے فریز لگایا ہے، یعنی ڈسپائٹ ہز اپالوجی۔ اگر ڈسپائٹ ہز اپالوجی کو آپ پہلے لگاتے ہیں تو پھر آپ کو کاما لگانا پڑے گا، ڈسپائٹ ہز اپالوجی کاما وی ور اسٹل اینگری۔ اگر آپ اس کو پہلے لگاتے ہیں تو ایسے ہوگا وی ور اسٹل اینگری، پھر کامے کی جگہ پہ ڈسپائٹ آ جائے گا، وی ور اسٹل اینگری ڈسپائٹ ہز اپالوجی۔ اس کے بعد بیٹے اگلا رول ہے، اگلے رول میں کہتا ہے اے کلاز بگننگ ود اے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن، فار ایگزامپل بیکاز، سنس، آلدو، وائل، کین ناٹ بی یوزڈ آن اٹس اون ایز اے سینٹینس۔ یہ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے کہ کوئی بھی کلاز ہے جس کے ساتھ سبارڈینیٹر لگ گیا ہے، وہ کلاز آزادانہ اپنا رول پلے نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو اپنے میننگ یا اپنے تھیم یا اپنے مقصد کی ادائیگی کے لیے آگے ایک انڈیپینڈنٹ کلاز کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ if he comes، یہ if کلاز اپنا رول پلے نہیں کر سکتی جب تک کہ اگلی کلاز لگتی نہیں ہے، یعنی if he comes I will go، I will go لگے گا تب if he comes کا کوئی میننگ نکلے گا، ورنہ نہیں نکلے گا۔ نیکسٹ رول ہے بیٹے دا کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز اینڈ آر
اور but are not placed at the beginning of a sentence. اب جو رول ہے ویسے عام طور پر ہم انفارمل انگلش میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن جو فارمل انگلش ہے جس کا باقاعدہ ایک رول کا ایک سیٹ ہے، ایک انسٹرکشنز کا سیٹ ہے، تو اس میں یہ چیز ہے کہ کبھی بھی اینڈ اور یا بٹ کے ساتھ کوئی سینٹینس سٹارٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی سٹارٹ ہوتا بھی ہے تو اکارڈنگ ٹو فارمل گرامر رول وہ سینٹینس غلط کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں ان فارمل انگلش میں اس طرح کے سینٹینسز ہم نے لکھے ہوئے دیکھے ہیں جو اینڈ بٹ یا آر سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب رول کے مطابق یہ ہے کہ ان اینڈ بٹ اور آر سے پہلے یہ جہاں بھی استعمال ہوں گے ان سے پہلے کاما بھی ضرور لگے گا، یعنی ہی وانٹس ٹو گو ٹو یونیورسٹی، ہی وانٹس ٹو گو ٹو یونیورسٹی کاما بٹ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو لیو ہوم۔ یہ بٹ درمیان میں لگ رہا ہے، بٹ بی کیپٹل نہیں ہوگا، بی چھوٹا ہوگا کیونکہ یہ فل سٹاپ کے بعد نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمیشہ چھوٹا ہوگا، اور یہ سینٹینس کے میڈ میں رہتا ہے یا پہلے سٹارٹ نہیں ہوگا، یعنی اینڈ آر یا بٹ کے ساتھ سینٹینس سٹارٹ نہیں ہوگا۔ ہی وانٹس ٹو گو ٹو یونیورسٹی کاما بٹ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو لیو ہوم۔ نیکسٹ جو کریکشن ہے کنجنکشن کی، آفٹر نو ناٹ اور نیور، کہیں پہ نو آ جاتا ہے، ناٹ آ جاتا ہے یا نیور آ جاتا ہے تو یو شوڈ نارملی یوز اور، آپ کو اور کا استعمال کرنا چاہیے نہ کہ نار کا استعمال، کیونکہ نیگیٹو اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پھر وہ اس کا رزلٹ جو پازیٹیو آتا ہے، لہٰذا نیور کے سامنے آر لگائیں، ناٹ کے بعد بھی آر لگائیں، نو کے بعد بھی آر لگائیں، نہ کہ نار لگائیں۔ اس کی ایگزامپل دیکھ لیں، شی نیور ایٹ، شی نیور ایٹ، ATE، شی نیور ایٹ اور سلیپٹ، سلیپٹ، شی نیور ایٹ اور سلیپٹ آفٹر ہر ہسبینڈ ڈیتھ، آفٹر ہر ہسبینڈز ڈیتھ۔ نیور کے بعد ہم نے آر لگایا، ایٹ اور سلیپٹ، یہ بھی ٹاپک یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم رن آن پوزیشن میں جب جائیں گے، ایک رن آن اور پیراللزم ٹرم پڑھیں گے تو اس میں یہ ٹرمینالوجی ہم ڈسکس کریں گے کہ پہلے بھی سیکنڈ فارم بعد میں بھی سیکنڈ فارم، اور ایک دوسرے کے فارمز کا ایک دوسرے کے ساتھ الحاق اور ایگریمنٹ، یہ بھی ایک الگ ٹرمینالوجی ہے۔ نیکسٹ رول ہے بیٹے، when two adjectives are used before a noun، when two adjectives are used before a noun they are linked with and، they are linked with and if they belong to same class۔ یاد رکھیے گا if they belong to same class، اگر کسی ناؤن سے پہلے دو ایڈجیکٹیوز آتے ہیں بشرطے کہ ان کی کلاس ایک ہو، ان کا شعبہ ایک ہو، ان کی نیچر ایک ہو، تب ہم ان کو اینڈ سے ملاتے ہیں۔ جیسے کلاس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ایڈجیکٹیو کلر پر مبنی ہے تو پہلا بھی کلر ہو دوسرا بھی کلر ہو، اگر وہ ایڈجیکٹیو اوپینین پہ مبنی ہے پہلی بھی اوپینین ہو بعد میں بھی اوپینین ہو، اگر وہ ایڈجیکٹیو سائز پہ مبنی ہے پہلے بھی سائز ہو بعد میں بھی سائز ہو، اگر وہ ایڈجیکٹیو شیپ پر مبنی ہے تو پہلے بھی شیپ ہو بعد میں بھی شیپ ہو۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ بلو اینڈ وائٹ، یہ کلر ہے ایک ہی نیچر کے، اس لیے ہم نے درمیان میں اینڈ رکھا ہے۔ اگر ان کی نیچر چینج ہو جائے، یعنی پہلا ایڈجیکٹیو اور دوسرا ایڈجیکٹیو اور نیچر کا، تو پھر اینڈ درمیان میں نہیں آئے گا۔ اب پہلی ایگزامپل دیکھیں سیم نیچر کی، بلو اینڈ وائٹ، بلو اینڈ وائٹ شیٹس، یعنی کلر اینڈ کلر ہم نے کیا۔ اور اب ایسے ایڈجیکٹیو جو سیم نیچر کے نہ ہوں تو ان کے درمیان اینڈ نہیں آتا، وہ کیسے؟ بلو نیلون شیٹس، نیلون میٹیریل ہے، یعنی ایک میٹیریل بیس ہے
اور ایک کلر بیس ہے. کلر اور میٹیریل جب اکٹھا آیا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے بلو اینڈ نیلون شیٹس، نہیں، اب ہم کہیں گے بلو نیلون شیٹس. اس بات کی سمجھ آ گئی امید ہے. اب اگلا رول جو ہے، اگلا رول ہے when a sentence or part of a sentence consists of two equal units. جب کوئی سینٹینس یا اس کا حصہ دو ایک جیسے یونٹس پر کنسسٹ کرتا ہو، we link the two units or coordinates with and or but. پھر سنیں، جب کوئی سینٹینس یا سینٹینس کا حصہ دو برابر لیول کے یونٹس پر مبنی ہو تو we link the two units or coordinates with and or یا but. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. would you like tea or coffee? would you like tea or coffee؟ ایکویلٹی ہے دونوں میں، دونوں ایک جیسے ہیں، تو ہم نے درمیان میں او آر رکھ دیا، یعنی آپ چائے پئیں گے یا کافی پئیں گے. اچھا، اب نیکسٹ ہے کہ she chased him out of the house and down the street. out of the house down the street، ان کے درمیان ایکویلٹی پائی جا رہی. out of the house down the street، یعنی اس نے تلاش کیا ادھر بھی جگہ ادھر بھی جگہ، گھر سے باہر گھر گلی کے اندر، یعنی گلی میں اور گھر میں دونوں پلیسز. اب بیٹے اگلا رول جو ہم متعارف کرانے جا رہے ہیں وہ ہے where there are 3 or more coordinates we link the last two. جب دو یا دو سے زیادہ بلکہ 3 یا 3 سے زیادہ ایٹم، فریزز، سینٹینسز یا ورڈز اکٹھے ہو جائیں تو ہم باقی کے درمیان کاما لگاتے جائیں گے، آخری دو کو اینڈ کے ساتھ جا کر جوڑتے ہیں. جیسے the walls were covered with pictures. the walls were covered with pictures, comma, cards and posters. یہ 3 چیزیں اکٹھی آ گئیں، پہلی دو کے درمیان کاما لگایا ہم نے، آخری دو کے درمیان اینڈ لگایا. یہ 3 سے اگر زیادہ بھی ہوتے تب بھی کاما لگتا جاتا اور آخری دو کے درمیان ہم اینڈ جا کر لگاتے. اس کے بعد اگلا رول ہے when we link parts of a sentence we normally omit any words that would produce unnecessary repetition. جب ہم الفاظ کو جب ہم سینٹینسز کے حصوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم الفاظ کو ریپیٹ کرنے سے گریز کریں. اب ایک سینٹینس بولتا ہوں جس میں آپ کو ریپیٹ نظر آئے گا، اور اس ریپیٹ کو بچانے کے لیے، ریپیٹ سے بچنے کے لیے ہم کنجنکشن کا استعمال کیسے کرتے ہیں وہ دیکھیں. I enjoy jogging. I enjoy jogging and I enjoy playing the piano. I enjoy jogging and I enjoy playing the piano. اب دیکھیں یہ دوسرا جو آئی ہے یہ بے ترتیب سا نظر آ رہا ہے. جب آپ نے اینڈ لگایا، اینڈ کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلا سبجیکٹ ہے اسی سبجیکٹ کا اثر اینڈ کے بعد بھی پڑھنا ہے، اور اینڈ جب لگایا اینڈ سے پہلے والا جو ورب کی کنڈیشن ہے یعنی ورب فرسٹ ہے تو اینڈ کے بعد بھی وہی پوزیشن برقرار رہ سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر سینٹینسز میں نہیں رہے گی چونکہ انفارمل انگلش کا ساتھ ایک اوپن رول پڑا ہوا ہے. لہٰذا
I enjoy jogging and playing the piano. اب نہ انجوائے دوبارہ لگے گا نہ آئی دوبارہ لگے گا. آئی انجوائے جوگنگ اینڈ پلینگ دا پیانو. نیکسٹ رول ہے بیٹے, when we omit words to avoid repetition, we have to make sure that the final sentence is not ambiguous. چلو یہاں سے 15 منٹ کا کلپ ہو گیا ہے, تو یہاں سے اس رول سے پھر ہم جو اگلا کلپ ہے وہ تیار کریں گے. یہ کلپ لمبا ہو جاتا ہے پھر آپ سنتے نہیں ہیں. ہاں اوکے بیٹے, جیتے رہو. اللہ حافظ.